صلاح الدین یوسف ابن ایوب، جسے عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ 1137 کو تکریات عراق میں پیدا ہوئے۔ صلاح الدین کی ابتدائی زندگی ان کے خاندان کے عسکری پس منظر اور مختلف شعبوں میں ان کی تعلیم کی وجہ سے نمایاں تھی۔ صلاح الدین ایک جنگی ماحول میں پلے بڑھے، جنگجوؤں سے گھرا ہوا اور ابتدائی عمر سے ہی تربیت اور فوجی مہمات میں مصروف رہے۔ اس پرورش کی وجہ سے اس کی فوجی قابلیت اور قائدانہ صلاحیتوں کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ فوجی تربیت کے علاوہ صلاح الدین نے ایک بہترین تعلیم حاصل کی، جو صرف جنگ تک محدود نہیں تھی بلکہ اس میں مختلف علمی مضامین بھی شامل تھے۔ انہوں نے اسلامی قانون، ادب، ریاضی اور سائنسی علوم کا مطالعہ کیا۔ اس تعلیم کی وجہ سے ان کی فکری صلاحیتوں اور حکمرانی کی سمجھ میں اضافہ ہوا۔ صلاح الدین ایوبی 12ویں صدی کے دوران ایک ممتاز مسلم فوجی رہنما اور سلطان تھے۔ وہ صلیبی جنگوں میں اپنے کردار اور خطے میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوششوں کے لیے مشہور ہیں۔ صلاح الدین کے دور میں شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا، اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت متاثر ہوتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ صلاح الدین کی زندگی نے 1169 میں ایک اہم موڑ لیا، جب انہیں مصر میں فاطمی خلافت کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ اس عہدے نے انہیں خطے پر کافی طاقت اور اختیار عطا کیا، جس سے وہ مسلم دنیا کی ایک اہم سیاسی شخصیت بن گئے۔ وہ مصر پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے میں کامیاب ہوئے اور رفتہ رفتہ اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے رہے۔ بالآخر مصر اور شام کے سلطان بن گئے، جبکہ صلاح الدین نے اپنے دور میں خطے کے سیاسی اور عسکری امور میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی تاریخی میراث بنیادی طور پر ان کی فوجی کامیابیوں اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی ان کوششوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ صلاح الدین یوسف ابن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، ایک ممتاز مسلم فوجی رہنما اور مصر اور شام کے پہلے سلطان تھے۔ وہ صلیبیوں کے خلاف اپنی مہمات اور 12ویں صدی کے دوران مسلم دنیا کو متحد کرنے کی کوششوں کے لیے مشہور ہیں۔ صلاح الدین کی جنگیں کئی سالوں پر محیط تھیں اور ان میں اہم لڑائیاں اور محاصرے شامل تھے۔ صلاح الدین کی جنگوں کے بارے میں یہاں کچھ اہم واقعات۔ حطین کی جنگ 4 جولائی 1187 کو موجودہ اسرائیل کے گاؤں حطین کے قریب واقع ہوئی۔ یہ یروشلم کے بادشاہ کی قیادت میں عیسائی صلیبی ریاستوں کی افواج اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے درمیان ہوئی۔ 12ویں صدی کے دوران پہلی صلیبی جنگ کے بعد یورپی عیسائی طاقتوں کے ذریعے قائم کردہ صلیبی ریاستوں کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا۔ صلاح الدین ایک ہنرمند فوجی کمانڈر اور ایوبی خاندان کے بانی تھے۔ وہ خطے میں مسلم علاقوں کو متحد کر رہے تھے اور حال ہی میں صلیبیوں کے کئی اہم شہروں پر قبضہ کر چکے تھے۔ ان کی کامیابیوں نے صلیبیوں کو پریشان کر دیا اور یروشلم کے بادشاہ نے کھوئے ہوئے علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے صلاح الدین کی افواج کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عیسائی فوج، جن کی تعداد تقریباً 20 سے 30 ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھی، ان میں نائٹس، پیدل سپاہی اور تیر انداز شامل تھے۔ صلاح الدین کی فوج، جس میں تقریباً 25 سے 30 ہزار سپاہی مشتمل تھے، جن میں بنیادی طور پر ہلکے گھڑ سوار تھے، صلیبیوں کو شدید گرمی، پانی کی کمی اور اپنے لیڈروں کے درمیان ہم آہنگی کی وجہ سے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کو ان کے آبی زرعوں سے دور رکھنے اور ان کو پیچھے دھکیلنے کی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے فوجیوں کو ہدایت کی کہ وہ صلیبیوں کے کنارے پر حملہ کریں، انہیں تیر اندازوں اور گھڑ سواروں کے خوف سے ہراساں کریں۔ صلیبیوں نے پانی کی کمی اور بھاری ہتھیاروں کے بوجھ سے مؤثر طریقے سے جواب دینے کے لیے جدوجہد کی۔ 4 جولائی 1187 کو فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کو گھیرے میں لے کر اور انہیں مسلسل حملوں کا نشانہ بناتے ہوئے ایک بھرپور حملہ کیا۔ پیاس، تھکن اور پانی کی کمی سے دوچار صلیبی قوتیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں۔ نائٹس اور ٹمبلرز کی زبردست مزاحمت کے باوجود صلیبی اپنے دفاع کو برقرار نہ رکھ سکے۔ حطین کی جنگ کے نتیجے میں صلاح الدین اور مسلم افواج کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ یروشلم کا بادشاہ بہت سے اعلیٰ درجے کے صلیبی بادشاہوں کے ساتھ پکڑا گیا، جس میں چلٹن کا رینالڈ بھی شامل ہے، جو ایک بدنام زمانہ صلیبی جنگجو مسلمانوں کے اہداف کے خلاف جارحیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ جنگ کے بعد صلاح الدین نے تیزی سے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر کے اپنی فتح کا فائدہ اٹھایا، جو تقریباً 1 صدی قبل صلیبیوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ یروشلم کے نقصان نے تیسری صلیبی جنگ کو جنم دیا، جو یورپی طاقتوں کی طرف سے مقدس سرزمین پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے ایک زبردست فوجی جنگ تھی۔ حطین کی جنگ صلیبی جنگوں میں ایک اہم جنگ ہے، جس نے صلیبی ریاستوں کو نمایاں طور پر کمزور کیا اور صلاح الدین کی ایک مضبوط فوجی رہنما کے طور پر شہرت کو بڑھایا۔ یروشلم کا محاصرہ، جو 20 ستمبر سے 2 اکتوبر 1187 تک ہوا، صلیبی جنگوں کے دوران ایک اہم واقعہ تھا۔ اس کی قیادت مشہور مسلم فوجی رہنما اور مصر اور شام کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے عیسائی محافظوں کے خلاف کی، جن کی قیادت بنیادی طور پر ایبلن کے بالین کر رہے تھے۔ یروشلم 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا، جب صلیبیوں نے فاطمی
فاطمی خلافت سے شہر پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم 12ویں صدی کے آخر تک خطے میں صلیبی ریاستیں کمزور ہو چکی تھیں اور مسلم افواج خاص طور پر صلاح الدین کی قیادت میں اہم طاقت اور علاقہ دوبارہ حاصل کر چکی تھی۔ صلاح الدین کی افواج نے محاصرے سے قبل صلیبیوں کے خلاف فتوحات کا ایک سلسلہ حاصل کیا تھا، جس کے نتیجے میں کئی اہم شہروں اور قلعوں پر قبضہ کیا گیا۔ یروشلم دونوں اطراف کے مذہبی اور علامتی اہمیت کی وجہ سے ایک اہم ہدف بنا رہا۔ صلیبی محافظ، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، آنے والے محاصرے کے لیے تیار تھے۔ 2 اکتوبر 1187 کو ایبلن کے بالن نے صلاح الدین کے ساتھ ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر بات چیت کی۔ عیسائی باشندوں کو یہ اختیار پیش کیا گیا، وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا ان کی رہائی کے لیے تاوان ادا کریں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے آزادی کو محفوظ بنانے کے لیے تاوان ادا کرنے کا انتخاب کیا، جبکہ دوسروں نے مذہب تبدیل کرنے کا انتخاب کیا۔ یروشلم میں عیسائی مقدس مقامات کو بھی صلاح الدین کے حوالے کر دیا گیا، جس نے عیسائی زائرین کو شہر کا دورہ کرنے کی اجازت دی۔ 1187 میں یروشلم کو کھونے کے بعد یورپ پر گہرا اثر پڑا، جس کے نتیجے میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ شہر کے نقصان کی خبر نے یورپی رہنماؤں میں غم و غصے اور عزم کے نئے احساس کو جنم دیا، جس سے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ اول اور فرانس کے بادشاہ فلپ دوم نے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے فوجی مہم شروع کی۔ محاصرے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے صلیبی جنگوں کے واقعات نے آنے والے صدیوں کے لیے خطے میں عیسائی اور مسلم طاقتوں کے درمیان قوت کو نمایاں طور پر ظاہر کیا۔ تیسری صلیبی جنگ 1189 سے 1192 کو مغربی عیسائیت کے 3 یورپی بادشاہوں، فرانس کے فلپ دوم، انگلستان کے رچرڈ اول اور فریڈرک اول ہولی رومن شہنشاہ کی قیادت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہوئی۔ 1187 میں صلاح الدین کے ہاتھوں یروشلم کھونے کے بعد یورپی عیسائیوں میں بڑے پیمانے پر غم و غصہ پیدا ہوا اور شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک نئی صلیبی جنگ کا مطالبہ کیا۔ رومی شہنشاہ نے جرمن افواج کی قیادت کی اور صلیبی جنگ کے ابتدائی مراحل میں وہ ایک نمایاں شخصیت تھے، تاہم وہ 1190 میں اناطولیہ میں ایک دریا کو عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے، جس کے نتیجے میں جرمن افواج یورپ واپس لوٹ گئی۔ انگلینڈ کا رچرڈ اول، رچرڈ دی لائن ہارٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ تیسری صلیبی جنگ کا سب سے نمایاں رہنما تھا۔ رچرڈ فوجی مہارت کے لیے شہرت رکھتا تھا اور انگریزی افواج کی قیادت کرتا تھا۔ فرانس کا فلپ ایک اور اہم شریک تھا اور اس نے صلیبی جنگ کے فرانسیسی دستے کی قیادت کی۔ کچھ اہم فتوحات کے باوجود صلیبی آخر یروشلم پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے، شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ 1192 میں رچرڈ اور صلاح الدین نے ایک جنگ بندی پر بات چیت کی، جسے جفا کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ معاہدے کے مطابق یروشلم مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا، لیکن عیسائی زائرین کو شہر تک رسائی دی گئی۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ نے صلیبی جنگ کے دوران اپنی فوجی صلاحیتوں کی وجہ سے نمایاں شہرت حاصل کی، جبکہ صلاح الدین ایک قابل احترام مسلم رہنما کے طور پر ابھرے، جو اپنی بہادری اور عزت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ مہم کے دوران صلیبیوں کے مشرقی وسطی کے ساتھ رابطے نے ثقافتی تبادلے میں اضافہ کیا اور نئے خیالات، ٹیکنالوجیز اور سامان کی نمائش میں اضافہ کیا، جس نے بعد کی کئی صدیوں میں یورپی معاشرے کو متاثر کیا۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران 7 ستمبر 1191 کو ارسوف کی جنگ ہوئی۔ یہ صلیبیوں کی افواج کے درمیان ایک اہم جنگ تھی، جس کی قیادت انگلستان کے بادشاہ رچرڈ اول کر رہے تھے اور ایوبی فوج جس کی قیادت مصر اور شام کے سلطان صلاح الدین کر رہے تھے۔ تیسری صلیبی جنگ کا آغاز یورپی عیسائی طاقتوں نے ایوبی خاندان سے یروشلم اور دیگر مقدس سرزمین کے علاقوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ ارسوف کی جنگ سیلی قصبے ارسف جدید اسرائیل کے قریب لڑی گئی، جب صلیبیوں نے ایکر میں اپنی حالیہ فتح سے جنوب کی طرف مارچ کیا۔ صلاح الدین کی حکمت عملی یہ تھی کہ صلیبی فوج کو مارچ کے دوران ہراساں کیا جائے، انہیں شکست دینے کے لیے مسلسل ہٹ اینڈ رن حملے کیے جائیں۔ رچرڈ اس حربے سے واقف تھا، اس نے ایک سخت جنگ میں حصہ لینے اور صلاح الدین کی افواج کو توڑ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ صلیبی فوج نے ایک سخت تشکیل میں پیش قدمی کی، مرکز میں رچرڈ کے نظم و ضبط والے نائٹس اور پیدل سپاہی تھے۔ صلاح الدین کی فوج صلیبیوں کی تشکیل میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے اطراف اور عقب سے بار بار حملے کیے، تاہم رچرڈ کی فوج نے مضبوطی سے کام لیا اور حملوں کو پسپا کر دیا۔ جنگ کے دوران رچرڈ کی حکمت عملی کی قابلیت واضح ہو گئی۔ صلیبیوں کی بار بار ایوبی افواج کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، انہیں پیچھے دھکیل دیا اور بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ شدید لڑائی کے باوجود رچرڈ کی فوج نے اپنی ہم آہنگی اور نظم و ضبط کو برقرار رکھا۔ ارسوف کی جنگ صلیبیوں کے لیے ایک فیصلہ کن فتح تھی۔ رچرڈ اول کی طرف سے استعمال کردہ نظم و ضبط اور اچھی طرح سے مربوط حکمت عملیوں کے نتیجے میں صلاح الدین کی افواج کو شکست ہوئی۔ اگرچہ تیسری صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ نہیں کیا تھا، لیکن ارسف میں فتح نے ان کے حوصلے بلند کیے اور خطے میں اپنی فوجی برتری قائم کی۔ بالآخر تیسری صلیبی جنگ رچرڈ اول اور صلاح الدین کے درمیان طے شدہ جنگ بندی پر ختم ہوئی، جسے 1192 میں معاہدہ جفا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ارسوف کی جنگ صلیبی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے، جو رچرڈ اول کی حکمت
حکمت عملی اور تیسری صلیبی جنگ کے دوران صلیبی فوجیوں کے عزم کو نمایاں کرتی ہے۔ 1192 میں جفا کا محاصرہ ایک اہم فوجی واقعہ تھا جو تیسری صلیبی جنگ کے دوران پیش آیا۔ جفا جسے چوبہ بھی کہا جاتا ہے موجودہ اسرائیل میں واقع ایک سیلی شہر تھا۔ یہ محاصرہ جنگ ارسوف کے بعد ہوا جہاں انگلستان کے بادشاہ رچرڈ اول جسے رچرڈ دی لائن ہارٹ بھی کہا جاتا ہے، بادشاہ رچرڈ اول جس کی قیادت میں صلیبی افواج اور مصر اور شام کے سلطان صلاح الدین کی سربراہی میں مسلم فوج کو شکست دی تھی۔ ارسوف کی جنگ کے بعد رچرڈ اول نے یروشلم کے راستے میں اہم سیلی شہروں پر قبضہ کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ جفا ایک ایسا ہی شہر تھا جس کا اس نے کنٹرول حاصل کرنا تھا کیونکہ یہ صلیبیوں کے علاقوں اور اس کے بندرگاہوں کے درمیان ایک اہم رابطہ فراہم کرتا تھا جہاں سے انہیں ضرورت کا سامان اور اسلحہ ملتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جفا پر قبضے سے صلیبیوں کو ساحل پر ایک مضبوط گڑھ قائم کرنے اور ان کے رابطے کی لائنوں کو محفوظ بنانے کا مقام ملتا تھا۔ جفا کا محاصرہ ستمبر 1192 میں شروع ہوا۔ رچرڈ اول نے صلیبی افواج کی قیادت کی۔ شہر کا دفاع صلاح الدین کے وفادار مسلمان فوجیوں کی ایک چھاونی نے کیا۔ رچرڈ کی فوج کو محاصرے کے دوران متعدد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں محاصرے کے دوران محافظوں کی جانب سے جوابی حملوں کا مسلسل خطرہ شامل تھا۔ محاصرے کے دوران رچرڈ اول کی افواج کو خوراک اور باقی اشیاء کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، تاہم وہ محاصرے کے انجن بنانے اور شہر کی دیواروں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ صلیبیوں نے ایک زبردست حملہ کیا، محافظوں کو مغلوب کیا اور 10 ستمبر 1192 کو جفا پر قبضہ کر لیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد رچرڈ اول نے مسلمان محافظوں کی جانیں بچا کر اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے انہیں اپنے سامان کے ساتھ جانے کی اجازت دی اور ان کی منزل تک محفوظ راستہ فراہم کیا۔ اس عمل نے انہیں عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں طرف سے عزت اور تعریف حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ جفا پر قبضہ صلیبیوں کے لیے ایک اہم فتح تھی کیونکہ اس نے انہیں اپنے کارروائیوں اور ایک اہم بندرگاہ پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک محفوظ مقام فراہم کیا۔ اس شہر نے تیسری صلیبی جنگ کے دوران بعد میں ہونے والی مہمات کے لیے ایک نقطہ آغاز کے طور پر کام کیا۔ جفا کے محاصرے نے رچرڈ اول کی فوجی صلاحیت اور قیادت کا مظاہرہ کیا جو اپنی بہادری اور حکمت عملی کی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا۔ متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے اور مقدس سرزمین میں ایک اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ 1192 میں صلاح الدین ایوبی پہلے ہی اسلامی دنیا میں ایک ممتاز شخصیت کے طور پر اپنے آپ کو قائم کر چکے تھے۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ مختلف مسلم دھڑوں کو متحد کیا اور 1187 میں صلیبیوں سے یروشلم کی فتح میں ان کی قیادت کی۔ اس فتح کے بعد صلاح الدین مصر، شام، یمن اور فلسطین کے سلطان بن گئے اور خطے میں اپنے اقتدار اور اثر کو مضبوط کیا۔ اس عرصے کے دوران صلاح الدین نے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے اور اپنے علاقوں کو وسعت دینے پر توجہ دی۔ انہوں نے مختلف انتظامی اور عدالتی اصلاحات نافذ کیں، سکول، ہسپتال اور مذہبی ادارے قائم کیے اور معاشی خوشحالی کو فروغ دیا۔ اس نے پڑوسی مسلم حکمرانوں کے ساتھ بھی اتحاد قائم کیا اور صلیبی ریاستوں کے ساتھ سفارتی مذاکرات میں مصروف رہے۔ 1193 میں صلاح الدین ایوبی کی صحت خراب ہونے لگی۔ وہ بخار میں مبتلا رہتے تھے جو ممکنہ طور پر برسوں کی فوجی مہمات اور سیاسی چالوں کے دوران جمع ہونے والی تناؤ اور تھکن کا نتیجہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا انتقال 4 مارچ 1193 کو دمشق میں ہوا۔ ان کی وفات پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے سوگ منایا اور انہیں دمشق میں گریٹ ماسک آف دمشق کے باہر باغ میں ایک مقبرے میں دفن کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک بہادر اور ہنرمند فوجی رہنما کے ساتھ ساتھ ایک بہادر اور انصاف پسند حکمران کے طور پر ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک بہترین قول، جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔